بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کی فضیلت اور عظمت اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہے بتایا جائے گا، اور ایک خاص تحریر قرآن پاک کی جو تقریباً 1400 سال پرانی ہے اور کچھ عرصہ قبل منظر عام پر آئی ہے۔ جب ہمارے مطالعہ میں یہ تحریر آئی تو سوچا اپنے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں، اور یاد رہے یہ تحریر ہم نے بی بی سی اردو نیوز کو پڑھنے کے دوران ہی بی بی سی اردو نیوز پر ہی دیکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی مشہور برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری سے قرآن پاک کا قدیم ترین نسخہ برآمد ہوا ہے۔ برٹش لائبریری کے ڈاکٹر محمد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ خوبصورت اور واضح حجازی لکھائی یعنی عربی میں لکھے گئے یہ نسخہ یقینی طور پر پہلے 3 خلفاء کے زمانے کا ہے، یعنی 632 عیسوی اور 656 عیسوی کے عرصے کے دوران کا ہے، اور تیسرے خلفاء کے زمانے میں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو قرآن پاک کا ختمی نسخہ منظر عام پر لایا گیا تھا۔ ڈاکٹر محمد عیسیٰ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی سے ملنے والا یہ نسخہ یا تو اس زمانے کا ہے یا اس سے بھی پہلے کا۔ بہرحال اس نسخے کا ملنا اور اس پر خوبصورت حجازی لکھائی سے مسلمان بہت خوش ہیں۔ ناظرین، واقعی ہم بھی یہ تحریر پڑھ کر خوش ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی خوش ہوں گے۔ یاد رہے یہ نسخہ 3000 سے زیادہ مشرق وسطی کے دستاویز منگانا مجموعے کا حصہ ہے، جو 1920 کی دہائی میں جدید عراق کے شہر موصل سے ایک پادری جس کا نام الفونسے منگانا تھا یہاں برمنگھم یونیورسٹی میں لے کر آیا تھا۔ محترم، آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو بتا دیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل ایگل کی آواز۔ اب آپ کو پہلے تھوڑی سی قرآن پاک کی فضیلت، عظمت اور قرآن پاک کی حفاظت پر گفتگو سنا کر اوپر بیان کردہ تحریر سنائیں گے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے اپنے سے پہلے کی سب الہامی کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی آج اپنی اصل صورت میں محفوظ نہیں ہے۔ البتہ قرآن پاک پہلی تمام کتابوں کی تعلیمات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اور قرآن مجید ہی واحد ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت میں انسان کو پیش آنے والے تمام مسائل کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور ہم نے قرآن پاک میں ہر چیز کو بیان فرما دیا ہے۔ قرآن مجید سینکڑوں موضوعات پر مشتمل ہے۔ مسلمانوں کی دینی زندگی کا انحصار اس مقدس کتاب سے وابستگی پر ہے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے پڑھا اور سمجھا نہ جائے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا ہے۔ یاد رہے قرآن و حدیث میں قرآن اور حاملین قرآن کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت سے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، سنیے، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے قوموں کی ترقی اور تنزلی کو بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے، اور اس پر تو تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو دنیا میں غالب رہے اور سر بلند رہے۔ مسلمانوں نے 3 بڑے اعظموں پر حکومت کی اور دنیا کو اعلیٰ تہذیب و تمدن اور بہترین نظام زندگی دیا، اور جب قرآن سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ اور اس پر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بھی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین محترم، قرآن کی عظمت و فضیلت اور برکت آج بھی موجود ہے، بس اگر ہم پھر سر بلند ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک سے جڑنا ہوگا، قرآن کریم کو سمجھنا ہوگا اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔
आगे बढ़ने से पहले दुआ करते चलें, अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक के साथ जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। आइए अब बरतानिया की मशहूर बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से जो कुरान पाक का कदीम तरीन नुस्खा बरामद हुआ है उस पर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के मुताबिक रेडियो कार्बन टेस्ट से यह मालूम हुआ है कि यह नुस्खा कम अज कम 1370 साल पुराना है, और अगर यह दावा दुरुस्त है तो यह नुस्खा कदीम तरीन कुरानी नुस्खा है। कुरान पाक का यह नुस्खा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में तकरीबन 1 सदी से पड़ा हुआ था। बरीरट लाइब्रेरी में ऐसे नुस्खों के माखर डॉक्टर मोहम्मद ईसा का कहना है कि यह बहुत दिलचस्प दरियाफ्त है और मुसलमान बहुत ज्यादा खुश हैं। याद रहे यह नुस्खा मशरिक वस्ता की किताबों और दीगर दस्तावेज के साथ पड़ा हुआ था और किसी को इसकी पहचान नहीं थी। इस नुस्खे को एक PhD करने वाले तालिबे इल्म ने देखा और फिर फैसला किया गया कि इसका रेडियो कार्बन टेस्ट कराया जाए, और इस टेस्ट के नतीजे ने सबको हैरान कर दिया। यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर सोजन वोरल का कहना है कि तहकीकदानों को भी अंदाजा ना था कि यह दस्तावेज इतनी कदीम होगी। उन्होंने कहा यह मालूम होना कि हमारे पास कुरान पाक का दुनिया में कदीम तरीन नुस्खा मौजूद है और बहुत खास है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रेडियो कार्बन एक्सीलेटर यूनिट में किए गए टेस्ट से यह बात सामने आई है कि यह नुस्खा भेड़ या बकरी की खाल पर लिखा गया है। यह कदीम तरीन नुस्खों में से एक है। इस टेस्ट के मुताबिक यह सना 568 ईस्वी और सना 645 ईस्वी के दरमियान का नुस्खा है। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के इसासियत और इस्लाम के प्रोफेसर डेविड थॉमस का कहना है कि इन तवारीख से यह कहा जा सकता है कि इस्लाम के चंद साल बाद का नुस्खा है। प्रोफेसर थॉमस का कहना है कि इस बात के भी कभी इम्कानात हैं कि जिसने भी ये लिखा है वो शख्स पैगंबर इस्लाम के वक्त हयात था, या जिसने ये लिखा है मुमकिन है कि वो पैगंबर इस्लाम के करीब थे और मुमकिन तौर पर उन्होंने पैगंबर इस्लाम को देखा होगा और इनको तबलीग करते हुए सुना होगा। हो सकता है वो पैगंबर इस्लाम को करीब से जानते होंगे, और ये अहम बात है। और जो नुस्खा मिला है वो मौजूदा कुरान पाक के करीब तर है, जिससे इस बात को तकवीयत मिलती है कि कुरान में कोई तब्दीली नहीं की गई और वो ऐसा ही है जैसा कि कुरान पाक नाजिल हुआ है। याद रहे कुरान पाक का यह नुस्खा हिजाजी लिखाई में लिखा गया है, जिस तरह अरबी पहले लिखी जाती थी, जिसके बायस इस बात को तकवीयत मिलती है कि यह कदीम तरीन नुस्खा है। बर्मिंघम की मकामी मुसलमान आबादी ने इस नुस्खे की दरियाफ्त पर खुशी का इजहार किया है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी ही इस्लामिक इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरा। हमेशा की तरह आखिर में दुआ करते हैं आप जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।